بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کی ابتدائی ذمہ داریوں میں سے جو ایک ذمہ داری پروردگار رب العالمین کی طرف سے لگائی گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بین انا امشی اس سمیت صوتا من السماء فرفعت راسی فاذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه ورجعت وقلت دسروني دسروني وفي رواية زملوني زملوني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. حدیث میں دو ادوار کا ذکر میرے بھائیوں ملتا ہے، ایک فترۃ الرسل ہے اور ایک فترۃ الوحی ہے. فترۃ الرسل سے مراد، فترہ کہتے ہیں اچانک کسی چیز کے بریک لگ جانے کو. نبی آئے، رسول آئے علیہ السلام اجمعین، تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اللہ کی مشیت ہے، بعض اوقات میں اللہ نے ایک ایک قوم میں تین نبیوں رسولوں کو بھی بھیجا ہے. لیکن اس رسالت اور نبوت کے تسلسل کو یکدم جو بریک لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لگی. اس کو فترۃ الرسالہ کا دور کہتے ہیں کہ اچانک رسالت اور نبوت اس کو بریک لگ گئی، اور 600 سال تک اس رسالت کے تسلسل کو جو بریک لگی 600 سال تک قائم رہی. 600 سال کے بعد یہ جو دور تھا نا میرے بھائیوں، یہ 600 سال تک کوئی شاعر، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی ادیب، کوئی تاریخ لکھنے والا اس کو اپنے الفاظ میں جتنی مرضی گہرائی سے کیوں نہ بیان کر لے، پروردگار رب العالمین نے ان 600 سال کی ابتر حالت کو 2-3 حروف میں قرآن میں بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم گناہوں کی دلدل میں اس قدر گر چکے تھے کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج کے تم سب کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. تو یہ فترۃ الرسالہ کا دور ہے کہ اچانک یہ جو بریک لگی، اللہ نے نبی علیہ السلام کو پھر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اب دوسری جو میں آپ کے سامنے بات میں نے عرض کی ہے، فترۃ الوحی ہے کہ وحی کو بریک لگ جانا اچانک. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت اتری، آپ کو مبعوث کیا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے جبرائیل آیات مبارکہ کو لے کے غار حرا میں نازل ہوئے. آپ نے لوگوں کے سامنے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا کہہ کے بنو عدی، بنو طے، بنو عبد مناف سب کو اکٹھا کر کے آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. کہیں سے آوازیں کسے جانے لگے، کہیں پہ مذاق ہونے لگا، کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ حضور علیہ السلام وحی میں تحریر ہوئی. اب وہ مذاق اڑاتے تھے، لو محمد کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد تھوڑا عرصہ بریک لگی. اب وہ تانے دے رہے تھے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، بھئی دوسری وحی تو کوئی نہیں آئی ان پہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 40 سال صادق اور امین کے لقب سے دنیا نے جانا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل اتنا دکھا کہ بین انا امشی اس سمیت صوتا من السماء. آپ فرماتے ہیں میں نا پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا.
غم اور شدت غم کی کیفیت دیکھیے. آپ فرماتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں کہ میری تکذیب کی جا رہی ہے ہر طرف. اچانک مجھے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا سر مبارک اٹھایا. فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِهِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں وحی لے کے آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے اتنے بڑے وجود کو دیکھ کے فَرُعِبْتُ مِنْهُ، ایک روایت میں فَجُعِزْتُ مِنْهُ، میں خوف کے اندر مبتلا ہو گیا. وَرَجَعْتُ، وہاں سے میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگا اور گھر آتے ہی میں نے کہا دسرونی خدیجہ میرے اوپر کمبل دے دینا. گھبراہٹ کی کیفیت تھی. ادھر کمبل دیا گیا، ادھر پروردگار رب العالمین کی طرف سے وحی آ گئی یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے میرے نبی، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اپنے رب کے پیغام کے ساتھ اس دنیا کو ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے. یہ تھی دوسری وحی. اب میرے محترم بھائیوں، آج ایک باپ ہزاروں فیسیں دے کے اپنے بچے کو اے لیول یا او لیول کی تعلیم دلوا رہا ہے. وہ کالج میں اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری جو نسل کالج میں پروان چڑھ رہی ہے، جو یونیورسٹی کے ماحول میں اپنی جوانی کی سیڑھیوں کو، جوانی کے ارتقاء کے مرحلے کو طے کر رہی ہے، اس ہماری نوجوان نسل کی دین کے بارے میں اپروچ کیا ہے؟ جو اسلام کی بنیادی تعلیم تھی میرے بھائیوں، وہاں تک ہماری نسل کو شعور نہیں ہے. دوسری وحی اللہ نے کیا نازل کی تھی؟ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. ایک، ہمارا المیہ کیا ہے، ہماری کالجز میں، یونیورسٹیز میں نوجوان نسل کو دین کے بارے میں شعور کتنا ہے. لیکن ادھر یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو وہاں بیٹھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے سچے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے ہمارے دین کے بارے میں تاثرات کیا ہیں. ایک بندہ، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈریپر، نام ہے اس کا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ان طالب علموں میں ہے کہ شاید اس کو آکسفورڈ کا پہلا طالب علم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اور اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیمسٹری کے اندر سب سے پہلے پی ایچ ڈی اس بندے نے کی تھی. یہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا، کٹر عیسائی تھا، جسے انتہا پسند کہتے ہیں نا، وہ مذہبی رنگ تھا اس کا عیسائیت کا. لیکن یونیورسٹی کے اندر پڑھا، اس نے پھر مطالعہ کیا اسلام کا بھی، عیسائیت کا بھی، سائنس کا بھی، مذہب کا بھی، اور اس نے ایک کتاب لکھی. اللہ کی قسم ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمیں اپنے دین پہ فخر کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں. لیکن عربی کا جملہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلتیں وہ ہیں جو رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے دشمنوں کے منہ سے بھی نکلوائی ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا فیکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے مولانا خالی نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے. آج وہ کتاب پڑھے نا بھائیوں تو یقین مانے فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کیا لے کے آئے؟ 500 صفوں کے اوپر اس نے ساری بحث کی. اور ڈرپر وہاں پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کبھی آپ نے روم کے، کبھی نیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ یا ویسے آپ نے روم کے اندر وہ تھیٹر، وہ کولوسیم دیکھے ہوں گے جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. کبھی وقت تھا جہاں انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے پھینکا جاتا تھا اور وہاں تماشائی بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے. یہ کیا تھا سب کچھ؟ ڈرپر وہاں پہ لکھتا ہے یہ فطرت الرسالہ کا دور تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی دور. وہ لکھتا ہے یہ دور انسانیت کے انحطاط
اور زوال کے اعتبار سے اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ سخت سردی کے دنوں میں باہر جاتا ہے شکار کرنے کے لیے اور سردی سے اس کے پاؤں ٹھٹرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، تو بادشاہ کے لیے یوں کرسی رکھی جاتی، کرسی پہ بٹھایا جاتا۔ لکھنے والا مسلمان نہیں، عیسائی لکھ رہا ہے کہ دنیا نے کیا کیا ظلم دیکھے، بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، اس کے غلام، اس کے متحد وہ بھی انسان ہے، لیکن چونکہ تب شریعت نہیں تھی، تب ہر طرف ظلمت اور تاریکی کا دور تھا، انسانیت کو انسانیت کی پہچان کروانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کے پاؤں کی سردی کو دور کرنے کے لیے 2 غلاموں کو لایا جاتا ہے جو عین اس جگہ پہ لٹائے جاتے ہیں جہاں بادشاہ کے پاؤں ہیں۔ ڈاکٹر ریپر لکھتا ہے کہ ان غلاموں کو لٹا کے ان کے پیٹ پہ یوں خنجر پھیر کے پیٹ پھاڑ دیے جاتے ہیں، اور بادشاہ ان کے پیٹ کے اندر گرم خون میں اپنے دونوں قدم رکھ کے اپنے پاؤں کی سردی کو دور کرتا ہے۔ یہ دور تھا فترۃ الرسالہ کا۔ اور وہی لکھتا ہے، کہتا ہے لیکن پھر آئے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے غلاموں کو وہ عزت دی۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، حضور علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا، صفوان بن امیہ نے دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، کھانے رکھے گئے، دسترخوان سجا، اور کھانے رکھنے والے کھانا رکھنے کے بعد نا دیواروں کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی تم لوگ، یا رسول اللہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ تو غلاموں کا آقا کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا جس کھانے پہ غلام نہیں بیٹھیں گے محمد وہاں سے ایک لقمہ نہیں کھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسانوں کو انسانیت کی پہچان اور انسانوں کو جینے کا سلیقہ میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ایک وہ تعریف کر رہے ہیں جو کیتھولک فرقے سے تعلق ہے، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے اور ہمارے مذہب کی تعریفیں وہ کر رہے ہیں، اور ہماری مسلم ملک میں ہماری کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو اسلام کے نام سے بھی نفرت ہے۔ یہاں ایتھیزم کا جناب طوفان آیا ہوا ہے، یہاں ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاک، طاہر اور مطہر دین لے کے ہمارے پاس ہے۔ ایک مثال میں نے ان کی دی، دوسری مثال اپنے معاشرے کی عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہماری مسجد میں بیٹھ گئے 28 نوجوان تھے، اعتکاف بیٹھے۔ بڑا دل میں آیا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو 10 دن 10 راتیں لے کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ ہمارے یہاں اعتکاف کا تربیت کوئی نہیں، 10 دن آئے، کھائے پیے سوئے اور چلے گئے۔ وہ جب آئے ادھر ملاقات ہوئی، میں نے اعتکاف کی یعنی 21ویں رات، پہلی رات نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ایمانداری سے بلا مبالغہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، میں نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ بھائی آپ 10 دن 10 راتیں لے کے اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، ماشاءاللہ یوتھ ہے، ساری جوان ہے، آپ بتائیے کہ اسلام کی پہلی بنیاد طہارت ہے، آپ میں سے غسل جنابت کا طریقہ کتنوں کو آتا ہے؟ ہماری جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں، حالت کیا تھی؟ 28 میں سے 27 کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں غسل جنابت ہے کیا، ہمیں نہیں پتہ غسل جنابت کیا ہے۔ ایک نے صرف ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا یہ طریقہ سنائیے، اس نے جیسے تیسے طریقہ سنایا، بہرحال پورا طریقہ اس بھائی کو بھی یاد نہیں تھا۔ یہ میرے بھائیوں پستی کا عالم ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ساتھ ملائیں۔ آج عیسائی لکھ رہا ہے کہ دنیا کو طہارت کی پہچان محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں ایک پتھر تھا، اس کے پیچھے چھپ کے پیشاب کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم تو ہے پردہ کرنے کا۔
طہارت کے وقت، قضاء حاجت کے وقت. خود آپ کی بھی سنت ہے اذا ذهب المذهب فابعد. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ نبی علیہ السلام کو حاجت محسوس ہوئی، دور دور تک نہ ٹیلا ہے نہ پتھر ہے کہ جس کی اوٹ میں اللہ کے رسول علیہ السلام حاجت کو پورا کر سکیں. ایک درخت تھا، آپ نے اس کی ایک شاخ کو پکڑا، اللہ کے رسول جدھر چلاتے گئے درخت آپ کے ساتھ چلتا گیا. آپ نے دوسرا درخت پکڑا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے چلا، اور آپ نے درختوں کو حکم دیا التئمی علیہ، میرے اوپر مل جاؤ. درختوں نے پتے یوں پھیلا دیے. یہ حضور علیہ السلام کی حیا کا مقام ہے. ان دو درختوں کی اوٹ میں اللہ کے رسول نے حاجت کو پورا کیا تھا. تو سلمان فارسی فرماتے ہیں میں پتھر کی اوٹ میں پیشاب کر رہا ہوں، 3 یہودی وہاں سے گزرے، اور وہ گزرتے ہوئے کہتے ہیں انظروا الی ھذا الرجل یبول کما تبول المرأة. وہ دیکھو ذرا، وہ اس طرح چھپ چھپ کے پیشاب کر رہے، اس طرح یہ عورت ہو، یہ مرد ہے بلا چھپ کے پیشاب کر. اللہ اکبر. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اپنی حاجت سے فارغ ہوئے نا تو آپ نے یہودیوں کو بلایا، کہا بات سنو. آپ فرماتے ہیں اجل، بہت خوب، تم نے بات بڑی خوب کی ہے. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں امیوں کو، ان پڑھوں کو ہدایت کے سارے ہی رستوں کی پہچان کروائی ہے. حتی الخراء. اور تم تعجب کر رہے ہو، ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں. جس چیز کو یہ امت فخر سے بیان کرتی تھی، آج اس امت کے گھروں میں حالت یہ ہے طہارت کا پتہ ہی نہیں کسی کو، طہارت کا پتہ ہی نہیں. اور بھائیوں نوجوانوں کی مثال کیا لیں. ہمارے شہر میں حکیم صاحب ہیں، حکیم ضیاء اللہ صاحب فتح گڑھی. بائی چانس ایک دن ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ آپ جب شادی کسی پہ جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں، تربیت کا تو بالکل ہی رواج نہیں. نوجوان نسل اور ملا اور بابو کے چکر میں گیپ آیا ہوا ہے، وہ علماء کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، یونیورسٹی والے علماء کو اندر بلانے کو تیار نہیں. تو وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ لاہور مکتبہ اسلامیہ سے ہوا ہے. تو میں جو دلہا ہونا اس کو وہ گفٹ کر دیتا ہوں. اس نے ساری زندگی کسی عالم سے طہارت کے مسئلے پوچھنے تو ہے نہیں، چلو شاید پڑھ کے ہی سنت کے مطابق زندگی گزار لے. وہ حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ کتاب کا نام لکھ دیں. میں نے نام لکھ دیا. اب حیران ہوں گے بھائیو، جوان تو جوان، ہمارے معاشرے کی دینی لاشعوری کا عالم دیکھیے، دینی لاشعوری کا. یہاں گھنٹوں موبائل پہ انگلیاں چلانے والا انسان اپنی نجات کے بارے میں ایک لمحہ بھی سرچ نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں 4 دن گزرے کہ ہم سب کہتے ہیں میری دکان پہ بزرگ آئے، شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا، وہ میرے ٹیبل پہ رکھا اور کہتے ہیں حکیم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کوئی دوائی شوائی لے گیا ہوگا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، آ گیا شکریہ ادا کریں. میں نے کہا جی کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں نہیں شکریہ حکیم صاحب اس بات کا ہے، یہ میرا چوتھا بیٹا تھا، آخری میرا بیٹا تھا، اس کی شادی پہ آپ تشریف لائے، یہ کتاب آپ ہی نے میرے بیٹے کو دی، شروع میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے. کہتے میں نے دی. اب میرے بھائیوں ایک پریکٹیکلی بات ہے، جس باپ نے 4-5 بچوں کی شادی کرنی ہو نا، آخری بچے کی شادی کرنے تک وہ بندہ 60 سال کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. اب بات سے اندازہ لگائیے بزرگوں کی عمر کتنی ہوگی، 60 سال کے قریب ہے میکسیمم. اور بزرگ کہتے ہیں کہ صاحب کتاب آپ نے بیٹے کو دی، بیٹا گیا تھا مکلاوے، اور میں گھر بیٹھا یوں ہی کتاب پکڑ لی، میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ پڑھ کے پتہ چلا ہے زندگی یوں ہی گزر گئی کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. یہاں پہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، خبر ملتی ہے. آپ چل کے جاتے ہیں قباء کی بستی میں، اور قباء کی بستی والوں کو جا کے کہتے ہیں
یا اہل قبا ان اللہ یثنی علیکم ماذا فعلتم، او قبا کی بستی والو مبارک ہو، پروردگار رب العالمین عرش پہ تمہاری تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ معمولی کام ہے، عرش پہ تعریفیں ہو رہی ہیں قبا والوں کی، اور آپ علیہ السلام چل کے گئے ہیں پوچھنے کے لیے، قبا والو ماذا فعلتم ہو، تم کرتے کیا ہو، اللہ کس بات پہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ تو قبا والوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتبع الحجارۃ الماء، انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے طہارت کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے کرتے ہیں، یعنی ڈبل طہارت ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذاک فعلیکم، اپنے اس عمل کو کبھی چھوڑنا نہ، اسی عمل سے اللہ تعریف کر رہا ہے۔ جس امت کی طہارت کی وجہ سے تعریفیں عرشوں پہ ہوں، آج اس امت کے گھر گھر میرے بھائیوں طہارت کے مسائل سے محروم ہیں۔ سیرت کے نام پہ بھائیوں ہم نے کانفرنسیں بڑی کی، کروائیں، کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور بھائی تربیت ہماری، تربیت کے نام پہ کانفرنس کون سی ہے؟ یہ امت بیسک وحی کی تعلیمات سے دور ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ ذرا ایک ذہن میں تصور لائیے ذرا کہ فرض کریں مسجد نبوی ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سارے تشریف فرما ہوں، فجر کی نماز ہو، صحابہ بھی ہوں، صحابیات بھی ہوں، اور حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ این بلال، بلال کدھر؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام کا سوال کا انداز دیکھیے، سوال کا انداز، جس ہستی مبارکہ سے پوری دنیا جا کے تعلیم سیکھے، آج اللہ کے رسول علیہ السلام کس رشک کے ساتھ بلال سے سوال کرتے ہیں، یا بلال دلنی علی عمل عملتہ فی الاسلام، بلال مجھے بھی وہ عمل بتا دو جو اسلام کے بعد تو نے خاص کیا ہو، مجھے بھی بتاؤ۔ صحابہ سارے سن رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہو گیا آپ کو مجھ سے پوچھنے کی نوبت آ گئی؟ فرمایا بلال میں جب معراج پہ گیا ہوں نا، سمیت تفا نہ علیہ کا بین یدیہ فی الجنہ، دائیں بائیں آگے پیچھے جنت میں جہاں بھی گیا بلال تو چلتا زمین پہ تھا، تیری آواز میں وہاں پہ سن رہا تھا، مجھے بتاؤ تیرا عمل کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلاً و نہارا، جب تک میں جاگتا رہتا ہوں دن ہو یا رات ہو، اللہ کے رسول کبھی وضو کے بغیر میں نے وقت نہیں گزارا ہے۔ ایک طرف آفرین ان ہستیوں پہ جو وضو کے بغیر جن کا وقت گزرا ہی کوئی نہیں، اور دوسری طرف بدقسمتی ہماری نوجوان نسل کی جن کو وضو کرنے کی توفیق میسر ہی کوئی نہیں۔ یہ امت طہارت بھائیوں کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ عروج سے زوال کا سفر دیکھیے، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں 5 وقت کی نماز کا وضو بھاری لگتا ہے، 5 وقت کا نماز کا وضو ہمیں بھاری لگنے لگ گیا ہے۔ امام کی کمزوری دیکھیے، اور حمنہ بنت جہش آئیں، حدیث کے اندر روایات موجود ہیں، تقریباً تمام صحاح ستہ کے مصنفین محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں جس کو استحاضے کا مسئلہ ہے۔ سمجھتے ہیں استحاضہ؟ ایک عورت کے جو قدرتی فطرتی اللہ نے ایام مقرر کیے ہیں جن کو حیض کے ایام کہتے ہیں، ایک حیض سے ہٹ کے عورت کو کوئی رگ کا مسئلہ ہو جائے اور اندر سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، شرعی طور پہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو حمنہ بنت جہش کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحاضے کا مسئلہ آ گیا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، میں کیا کروں، حکم فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمنہ تو ایسا کیا کر، فجر کی نماز جب وقت آئے غسل کر لیا کر، پھر نماز پڑھا کر، زور اثر کی باری آئے ایک ہی غسل سے دونوں نمازیں پڑھ لیا کر، مغرب عشاء کی باری آئے
ایک ہی غسل سے دونوں پڑھ لیا کر. اور بھائیو یہاں وضو کرنا مشکل ہے 3 بار اس دور میں جہاں پانی میسر نہیں. اور حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفرین ہے صحابہ کی جماعت پہ. ان میں سے ہر بندے کی ادا نرالی ہے. 1-2 دن 8-10 دن کی بات نہیں. اور بھائیو 2-4 ہفتے کی بات نہیں. شارحین اور محدثین لکھتے ہیں حمنہ بنت جہش 20 سال اس مرض میں مبتلا رہی. 20 سال حمنہ نے دن میں 3 بار غسل کر کے نمازوں کو ادا کیا تھا. ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ رشک آتا ہے ان لوگوں پہ. اور بھائیو 20 سال دن میں 3 بار غسل کر کے نمازیں پڑھنی پڑ جائیں. سردی بھی ہے گرمی بھی ہے اور ماحول وہ ہے جہاں پانی میسر نہیں. ایسی کائنات کا رب ان کو رضی اللہ عنہم نہیں کہتا ہے. ان میں سے مرد ہوں یا عورتیں انہوں نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی عظیم مثالیں بیان کی ہیں. ایک نماز نہیں چھوٹتی ان سے. اس دقت کے باوجود اس مشقت کے باوجود. اور یہاں عجیب صورتحال ہے میرے بھائیوں. تو گزارش کرنے کا میرے بھائیوں یہ آپ بھائیوں کے سامنے آج مقصد یہ ہے خدارا صرف اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں. ہماری ذمہ داری اے لیول سے او لیول تک اولاد کو لے جانے کی نہیں. ان کو صرف فزکس اور بایو اور کیمسٹری کی پہچان کروانے کی نہیں. ان کو دنیا کی ڈگریاں دلوانے کی نہیں ہے. اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب وہاں پہ سوال ہوگا تو وہاں پہ ہماری کیفیت کیا ہوگی. اولاد کو کیا دے کے گئے. الرجل راع عن اہل بیتہ وہو مسئول عنہ. ایک بندہ ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے. قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کریں گے. تو اپنے گھروں میں کوئی باپ ڈسکس کرنے کو تیار ہی نہیں طہارت کے معاملے. 6 مہینے لگ جاتے ہیں باپ بیٹے کی شادی کی تیاریوں کے لیے. ان 6 مہینوں میں اس پورے سال میں باپ کو 10 منٹ نہیں ملے کہ بیٹے کو کسی عالم دین کے پاس بٹھا لوں جو اس کو آنے والی زندگی کے طہارت کے مسائل ہی سمجھا دے. یہ المیہ ہے ہمارا. ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں. کس طرح سے ہماری زندگی کے چال چلن ہو رہے. آخری 2 روایتیں بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر گھر میں بے سکونی کیوں ہے. گھر گھر میں دیکھے پریشانی بے سکونی ایک عجیب سی نہ سمجھ آنے والی ٹینشن ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ طہارت کے مسائل ہے. ایمانداری سے لیکن نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی طاہر اور مطہر دنیا میں کوئی نہیں. آپ مصلی پہ ہیں صحابہ پیچھے ہیں. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز حضور علیہ السلام کو پڑھنے میں تھوڑا سا بوجھ بنا. اس قلب اطہر پہ جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے امین بنایا اس دل پہ قرآن پڑھنا بوجھ ہو گیا. سلام پھیری تو فرمایا میرے صحابہ شاید کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں الذین لا یحسنون الطہور. طہارت جنہوں نے اچھے طریقے سے نہیں کی ان کے طہارت صحیح نہ کرنے سے مجھ محمد پہ قرآن پڑھنا بوجھل ہو گیا تھا. کہاں تک اثر گیا ہے؟ کہاں تک اثر گیا ہے؟ ہم کو اس چیز کا اندازہ نہیں. اور میرے محترم بھائیو جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. کبھی کسی جانور کو جرأت نہیں ہوئی اللہ کے رسول کو کمر سے پیچھے پھینکے. جبکہ معراج کی رات جب براق کو لایا گیا, ہاں ترمذی میں آتا ہے جامع ترمذی میں براق صرف اچھلا تھا اور جبرائیل نے صرف تعارف کروایا تھا. ما رکبک احد اکرم علی اللہ من ھذا الرجل. اے براق یاد رکھ آج تک جتنی بھی ہستیاں تم پہ سوار ہوئیں اس ہستی سے بڑھ کے رتبہ کسی نے نہیں پایا ہے. تو حضور علیہ السلام کا تعارف سن کے براق سارا پسینے میں ڈوب گیا تھا. یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایک بار فقط ہم نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں آپ کا خچر یوں اچھلا ہے ہمیں ڈر پہ گیا اللہ کے رسول کو پیچھے نہ پھینک دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 6 یا 7 قبریں تھی فرمایا میرے صحابہ یہ 2 قبر والے ہیں
ان دو قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وما يعذبان فی کبیر. معاشرے کی نظر میں وہ بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن قبر کا عذاب معمولی گناہ سے ہوتا بھی نہیں ہے. فرمایا ان دونوں کو گناہ ہو رہا ہے. ایک ان میں سے وہ ہے الذی لا یستنزہ من البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. فقط اس بات کو ہم نے معمولی لیا ہوا ہے. فرمایا قبر میں عذاب بھگت رہے. تو میرے محترم بھائیوں، خدا را التماس ہے کہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ دینی ذمہ داریوں کا ادراک کریں. جس گھر میں ایک مرد یا عورت اس حالت میں ہو، غسل فرض ہو، جب تک غسل نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو رحمت الہی سے خود دور کیا ہوا ہے. گھروں کے گھر ہیں بے نماز ہیں، گھروں کے گھر ہیں طہارت سے دور ہیں. ان ذمہ داریوں کو پہچانیں، ان کا احساس کریں. اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ زندگی گزارنے کی اور پاکیزہ اور سعادت والی موت ہم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.